حدیث مبارک میں روزہ کو جہنم یا شیطان سے ڈال قرار دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کو ان دونوں سے تشبیہ دے کر اس کی عظمت واضح فرما دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارک روزہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ۔ مسند احمد حدیث نمبر 9225۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے اور جہنم سے بچنے کے لیے مضبوط قلعہ ہے۔ حدیث مبارک میں روزہ کو جہنم یا شیطان سے ڈال قرار دیا گیا، اس لیے کہ بھوک اور ضبط نفس کی وجہ سے شیطان کے اثرات کم ہو جاتے ہیں۔ جب شیطان اثر انداز نہ ہو تو انسان گناہوں سے بچتا ہے، اور گناہوں سے بچنا ہی جہنم سے حفاظت کا سبب بنتا ہے۔ یاد رہے کہ جھوٹ، غیبت اور دیگر گناہوں سے دور رہنے والے کو ہی روزے کی برکات نصیب ہوتی ہیں۔ یہ الفاظ معمولی نہیں ہیں۔ ڈھال جنگ میں اس چیز کو کہتے ہیں جو دشمن کے وار کو روکتی ہے، اور مضبوط قلعہ وہ ہوتا ہے جس میں داخل ہو کر انسان خود کو ہر طرف سے محفوظ کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کو ان دونوں سے تشبیہ دے کر اس کی عظمت واضح فرما دی۔ روزہ انسان کے اندر ضبط نفس پیدا کرتا ہے۔ جب انسان حلال چیزوں، کھانے پینے اور جائز خواہشات سے بھی اللہ کے حکم پر رک جاتا ہے تو وہ حرام چیزوں سے رکنے کی طاقت بھی حاصل کر لیتا ہے۔ یہی طاقت دراصل شیطان کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ شیطان انسان کے اندر خواہشات کو بھڑکاتا ہے، لیکن جب پیٹ خالی ہو، دل میں خوف خدا ہو اور زبان ذکر میں مصروف ہو تو شیطان کے وسوسے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اس طرح روزہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور گناہوں سے بچنا ہی جہنم سے حفاظت کا راستہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے، صرف بھوکا پیاسا رہنا ہی روزہ نہیں۔ اگر زبان جھوٹ بولتی رہے، اگر دل میں بغض اور حسد بڑا رہے، اگر ہم غیبت اور بد کلامی سے نہ بچیں تو روزے کی اصل روح حاصل نہیں ہوتی۔ حقیقی روزہ وہ ہے جس میں آنکھ گناہ سے بچے، زبان جھوٹ اور غیبت سے محفوظ رہے، کان برائی سننے سے رکیں، ہاتھ ظلم سے دور رہیں، اور دل اللہ کی یاد سے آباد ہو۔